وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا ہے کہ تحریک لبیک کے اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر 2017 میں دیے گئے دھرنے سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ایک خصوصی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے عدالت عظمیٰ میں جمع 3 صفحات پر مشتمل رپورٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حکومت نے 6 فروری 2019 کو دیے گئے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 3 رکنی کمیٹی انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر، وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کے ایڈیشنل سیکرٹریز پر مشتمل ہے۔ وفاقی حکومت نے بتایا کہ کمیٹی کو ٹرمز آف ریفرنس کی روشنی میں انکوائری کرنے اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ٹی او آرز کے تحت کمیٹی ثبوت جمع کرنے، جائزہ لینے، تمام متعلقہ دستاویزات اور ریکارڈ کا جائزہ لیا جائے گا۔ کمیٹی کو متعلقہ گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے، قابل اطلاع قوانین، قواعد اور پالیسیوں کی روشنی میں صورتحال کا جائزہ لینے اور معاملے کو دیکھنے والے تمام افراد کے کردار کی نشاندہی کرنے کی بھی ذمہ داری دی گئی ہے۔ کمیٹی کو تجاویز کے ساتھ جامع رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ کمیٹی نے ٹی او آرز کے تحت 26 اکتوبر کو اپنا پہلا اجلاس بھی منعقد کر لیا ہے۔ مزید بتایا گیا کہ کمیٹی 1 نومبر تک وزارت دفاع کو ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جمع کرائے گی۔ اس حوالے سے اگر کمیٹی کو مزید وقت درکار ہوا تو وزارت دفاع سے رجوع کرے گی۔ حکومت نے عدالت عظمیٰ سے درخواست کی ہے کہ مذکورہ استدعا قبول کی جا سکتی ہے اور فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ مکمل ہونے پر درخواست گزار کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ خیال رہے کہ 28 ستمبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی 9 درخواستوں پر سماعت کی تھی۔ درخواست گزاروں نے اس بات پر آمادگی کا اظہار کیا کہ وہ اپنی فیض آباد دھرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست واپس لے لیں گے۔ سماعت کے دوران وزارت دفاع نے وفاقی حکومت کے توسط سے پاکستان تحریک انصاف، سابق فوجی عامر ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق، انٹیلیجنس بیورو اور پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کی استدعا کی تھی، جس پر چیف جسٹس نے کہا تھا کہ سب لوگ سچ بولنے سے خوف زدہ کیوں ہیں۔ سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواستوں پر سماعت 1 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے فریقین کے وکلاء کو 27 اکتوبر کو تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کی تھی۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے جواب میں سپریم کورٹ کو بتایا کہ ٹی ایل پی دہشت گردی یا ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہے اور ممنوع فنڈنگ بھی حاصل نہیں کی۔ 26 ستمبر کو سپریم کورٹ نے 20 دن جاری رہنے والے دھرنے کے حوالے سے کسی بھی فرد کے نئے انکشافات کو تحریری طور پر جمع کروانے کا حکم دیا تھا، جس کے نتیجے میں جڑواں شہر کی سرگرمیاں معطل ہو گئی تھیں۔ یاد رہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر واقع فیض آباد انٹرچینج پر مذہبی جماعت ٹی ایل پی نے ختم نبوت کے حلف نامے میں متنازع ترمیم کے خلاف 5 نومبر 2017 کو دھرنا دیا تھا۔ حکومت نے مذاکرات کے ذریعے دھرنا پرامن طور پر ختم کرانے کی کوششوں میں ناکامی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے فیض آباد خالی کرانے کے حکم کے بعد دھرنا مظاہرین کے خلاف 25 نومبر کو آپریشن کیا تھا، جس میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس دھرنے کے نتیجے میں وفاقی دارالحکومت میں نظام زندگی متاثر ہو گیا تھا، جبکہ آپریشن کے بعد مذہبی جماعت کی حمایت میں ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج اور مظاہرے شروع ہو گئے تھے اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔